الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کے تمام تر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونے چاہیے۔ مومن کا، مسلمان کا دل اللہ کا گھر ہے، چنانچہ اگر کسی کے ساتھ محبت ہو تو وہ بھی اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کی غرض سے ہونی چاہیے، اور اگر کسی سے بغض، عداوت اور نفرت ہے تو یہ بھی اللہ کی خاطر ہونا چاہیے۔ گزشتہ درسوں کا حاصل یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کفار کے ساتھ محبتیں قائم کرنا، اس میں چونکہ اللہ کی رضا شامل نہیں ہوتی، اس لیے یہ انسان کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ چنانچہ اگر ہماری محبتیں قرآن و حدیث کے مطابق اللہ اور اس کے رسول اور صلحاء سے وابستہ ہوں گی تو اس پر زبردست بشارتیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت اعلان کریں گے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو میری عظمت کی خاطر آپس میں محبتیں رکھتے تھے، اور پھر ارشاد فرمائیں گے کہ آج جب کہ میرے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ موجود نہیں ہے تو میں ان کو اس سائے میں رکھوں گا۔ اور ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن ایسے لوگ جو اللہ کی خاطر محبتیں رکھتے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نور کے ممبروں پر جگہ عطا فرمائیں گے، اور دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر رشک کریں گے کہ سبحان اللہ، کیا شان اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو دنیا میں جیتے تو کسی نے بھی نہیں رہنا، سبھی لوگوں نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے تابع کر دیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ رہے گا اور آخرت میں بھی فائدہ رہے گا۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اے رسول آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ تمہارے دلوں کی کیفیت اس مالک سے مخفی نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور صرف دلوں ہی کی بات نہیں بلکہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ جاننے والے بھی ہیں، قدرت والے بھی ہیں، تو جس کے پاس یہ دونوں صفتیں موجود ہوں تو نہ تو انسان اس سے کچھ چھپا سکتا ہے نہ اس کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، کہ اس دن کو یاد کرو جس دن ہر شخص وہ تمام اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا جو اس نے اچھے اعمال کیے، وما عملت من سوء، اور جو اس نے برے اعمال کیے ان کو بھی وہ اپنے سامنے موجود پائے گا۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اور برے اعمال کو دیکھ کر وہ تمنا کرے گا کہ اے کاش کہ اس کے برے اعمال اور اس کے درمیان کوئی لمبا فاصلہ ہوتا، لمبی مسافت ہوتی۔ تو قیامت والے دن سارے لوگ اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لیں گے، دیکھ لیں گے، اچھے اعمال بھی برے اعمال بھی۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھنا نہیں جانتے،
لیکن قیامت والے دن ہر بندہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھ سکے گا، اللہ تعالیٰ یہ قدرت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے کہ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھ لو، اپنے نامہ اعمال کو خود پڑھ لو، ہر شخص اس کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ سب کو پڑھنے کی تعلیم عطا فرما دیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ دنیا میں بس اوقات انسان بھول جاتا ہے، انسان کا حافظہ اتنا مضبوط نہیں ہے، تو وہاں پر حافظہ بھی قوی ہو جائے گا، اس کو سب کیا ہوا یاد آ جائے گا، کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس کو یاد نہ آئے، جتنا بھی کیا ہوا ہے سب اس کو یاد آ جائے گا۔ جبکہ ہم دنیا میں بیٹھ کر اگر 2-3 دن پہلے کے کسی دن کے سارے کاموں کو یاد کرنے بیٹھیں تو ممکن ہے وہ سارے کام ہمیں یاد نہ آئیں، لیکن وہاں پر پوری زندگی کے سارے کام اس کے سامنے آ جائیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت اس کو کہیں گے کہ اپنا نامہ اعمال پڑھو، تو یہ اپنا نامہ اعمال پڑھے گا، چند ورق پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کوئی ظلم تو نہیں ہوا؟ وہ کہے گا کہ نہیں۔ پھر کچھ اوراق مزید پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے لکھنے والوں نے کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ نہیں۔ تو برے اعمال بھی جس وقت وہ دیکھے گا تو اس وقت کہے گا کہ کاش میں اپنے برے اعمال سے بہت دور ہوتا، دنیا میں ان سے بچا ہوا ہوتا، تو آج وہ میرے لیے اتنی بڑی حسرت اور افسوس نہ بنتا۔ اور خود شیطان کے بارے میں بھی کہے گا کہ اللہ میرے اور اس شیطان کے درمیان میں اگر بعد المشرقین والمغربین، مشرق اور مغرب کی بعد ہوتا، دوری ہوتی تو یہ اچھا تھا، وہ مشرق کے کسی کنارے ہوتا، میں مغرب کے کسی کنارے ہوتا، ہم ایک دوسرے کے قریب بھی نہ بھٹکتے، تو یہ ہمارے حق میں بہت اچھا ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اور اللہ کی ذات تم کو اپنے عذاب سے بچاتی ہے۔ اور یہ بھی ترجمہ کیا گیا کہ اللہ تم کو اپنے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ اور اگر خالص لغوی ترجمہ کیا جائے تو اس میں عذاب کا لفظ موجود نہیں ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، کہ اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتے ہیں۔ تو اپنی ذات سے ڈرانا یہ بھی اللہ کی رحمت کی اور عنایت کی علامت ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو کسی سے نہیں ڈرایا، صرف اپنے آپ سے ڈرایا۔ اور اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے، اس لیے کچھ نہ کچھ ذخیرہ ایسا ہمیں جمع کر لینا چاہیے جو اس کی مہربانی کو حاصل کرنے کا سبب اور ذریعہ بن سکے۔ اور اللہ سے ڈرانا در حقیقت اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہوتا ہے، اس لیے عذاب کے لفظ کا یہاں پر اضافہ کر لیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ڈر یہ ہر نیک عمل کی بنیاد ہے اور ہر برائی سے بچنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ چنانچہ یہ کتنا اہم ہے، اس کے حوالے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو ہوا کا کوئی جھونکا آیا جس سے زرد پتے گرنے لگے، اور یہاں تک کہ درخت پر صرف سبز پتے باقی رہ گئے، اور جتنے بھی زرد پتے تھے وہ سارے کے سارے گر گئے، ان میں سے ایک بھی باقی نہیں رہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب فرما کے کہا کہ تم جانتے ہو کہ اس سے کیا مثال نکلتی ہے؟ ہوا کا جھونکا آیا ہے اور زرد پتے سارے گر گئے ہیں، صرف سبز باقی رہ گئے ہیں، تو اس سے کیا مثال نکلتی ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت انسان اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان کے جسم پر ایک جرجری سی آتی ہے، اور یہ 1 سیکنڈ کی ہوتی ہے، تو اتنی سی جرجری آنا یہ ایسے ہی ہے کہ سارے کے سارے گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں، صرف نیکیاں باقی رہ جاتی ہیں۔ تو اللہ کا ڈر بڑی چیز ہے،
تو دنیا میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو، اور اس کا طریقہ کار بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا کرو، اور اس کا طریقہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کی کوشش کرو، صلحاء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، اور دین کی بات کرنے والے لوگوں کے ساتھ اپنا کچھ نہ کچھ وقت گزارنے کی کوشش کرو۔ کونوا مع الصادقین، ان کی صحبت کا یہ اثر ہوگا کہ تمہارے دلوں میں وہ ڈر منتقل ہونا شروع ہو جائے گا جو صلحاء کے دلوں میں ہوا کرتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑے مہربان ہیں، بڑے شفقت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔